موجودہ بڑھتی ہوئی فرقہ وریت کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، سخت سوال ہے۔ دیکھیں، جہاں تک فرقہ وریت کی بات ہے تو آج سے 110-20 سال پیچھے چلے جائیں، پوری دنیا کائنات کے جتنے مسلمان تھے، آج بھی ہے میجورٹی، اس وقت بہت زیادہ اکثریت اہل سنت و جماعت کی تھی، اور دوسرے کچھ شیعہ مذہب کے افراد بھی تھے، اس وقت بھی تھے، قدیم ہیں۔ اختلافات شروع سے چلتے آ رہے ہیں، لیکن یہ پچھلے 100 سال سے جو سعودی عرب کی طرف سے خوارج کا فتنہ آیا، جو امریکہ نے اپنا پری پلان ایک منصوبے کے تحت، اور وہ پیچھے کر کے امریکہ نے اس بات کو تسلیم کیا ہے، ہم نے اتنے $100 ارب یہ سعودی عرب کے اندر یہ مذہب پھیلانے کے لیے لگایا، اور اس کو انہوں نے شہزادہ سلمان، محمد بن سلمان نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہم نے یہ مذہب اپنا پھیلانے کے لیے سعودی عرب سے بڑا پیسہ خرچ کیا ہے امریکہ کے ذریعے۔ خیر، یہ علیحدہ ڈبیٹ ہے، اس میں بھی نہیں جاتے۔ اس ٹائم 2017-18 کے اندر میں نے ایک گفتگو سنی تھی علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عافیت دے۔ آستانہ علی شرک پور شریف کے بالواسطہ وہ فیض یافتہ ہیں۔ انہوں نے ایک بات کی تھی کہ فرقہ وریت کے اندر عالم کفر ناکام ہو چکا ہے، اس ٹائم ان کی جو اگلی سازش ہے وہ امت کو، قوم کو دینی رہنماؤں سے دور کرنا ہے۔ عالم بندہ جب بات کرتا ہے نا، عالم جب فتنہ آتا ہے نا، کوئی عالم کو پتہ چل جاتا ہے فتنہ، لوگ کہتے ہیں نہیں، لیکن جب وہ فتنہ گزرتا ہے نا، لوگ پھر کہتے ہیں ہاں یار وہ بندہ ٹھیک کہتا تھا، یہ فتنہ ہے۔ عالم بندہ تھا، بات یوں ہی نہیں کی اس نے۔ 2021-22 کے اندر میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، اہل سنت و جماعت کو، سب سے پہلے اہل سنت ہے، اہل سنت و جماعت کے اندر 2021-22-20 یہ پچھلے 2 سالوں اہل سنت کے اندر مناظرے ہوئے۔ سنی سے مناظرہ کر رہا ہے، ایک سنی کہہ رہا ہے نہیں تو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے نہیں تو نہیں ہے، آپس میں مناظرہ سنی کر رہے ہیں۔ دیوبند مکتبہ فکر کے اندر فتوے جاری ہوئے ہیں، میں نام کسی کا نہیں لیتا، میں بات کر دیوبند علماء نے دیوبند علماء کے خلاف فتوے جاری کیے ہیں، ان کی ایک اسپیسیفک جماعت کے خلاف فتوے آئے ہیں، آن ایئر ان کے علماء نے اپنی جماعت دیوبند کے علماء کے خلاف تقریریں کی اور مناظرے کے لیے للکارے جا رہے ہیں۔ اور 2 گروپ ہیں، حیاتی مماتی، وہ آپس میں مناظرے کر رہے ہیں، یہاں اس منہج پر پہنچ چکے ہیں۔ دیوبندی سے مناظرہ کر رہا ہے۔ پچھلے سال نہیں، شاید یہ چند ماہ پہلے، اہل حدیث حضرات کے اندر اب 2 جماعتیں ہیں، حسینی یزیدی۔ وہ جو حسینی ہیں اپنے آپ کو، وہ دوسروں کو یزیدی کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ نہیں۔ ان کے اندر بھی 2 علماء ان کے بڑے تھے، وہ آپس میں پچھلے دن بیٹھے ہوئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے، اہل حدیث سے مناظرہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ پہلے تو ہوتا تھا نا اہل حدیث بندہ اہل سنت سے مناظرہ کر رہے ہیں، اہل سنت شیعہ سے شیعہ، اب وہ بات نہیں۔ اور تو میرے پاس میں نے وہ سیو کیا تھا اپنے موبائل میں، گجروالا کے علاقے میں ہوا ہے شاید مناظرہ، وہ آن لائن چل رہا تھا۔ اہل تشیع حضرات، شیعہ حضرات نے شیعہ سے مناظرہ کیا۔ موضوع کیا تھا؟ نماز میں اشہد ان علی ولی اللہ پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ شیعہ سے مناظرہ کر رہا۔ کافروں سے مناظرے کس نے کرنے ہیں؟ یہودیوں سے لڑائی کس نے کرنی ہے؟ یہ آپ کے مناظروں کا امریکہ کو کیا نقصان ہوگا؟ یہودیوں عیسائیوں کو کیا نقصان؟ اس سے اسلام کا کون سا علم بلند ہو رہا ہے؟ آپس میں مناظرے کر رہے ہیں، یہ لیول تک۔ اور یہ کیا آپ سمجھتے ہیں اتفاق ہے سارا؟ بالکل نہیں، ڈیفینیٹلی یہ اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ سارا پری پلان، اور یہ بہت بڑا ایک منصوبہ ہے۔ لہٰذا اس دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ بھی بات ہے، یہ حل ہے اگلا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے قرآن و سنت کے ساتھ وابستہ رہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سینے میں بسائیں، محبت رسول اللہ کی ہر نسبت کا ادب کریں، حضور کی ہر نسبت کو دامن سے تھام لیں، ہر نسبت مصطفیٰ کے ساتھ محبت کریں، پیار کریں، اسی پیار میں دنیا سے چلے جائیں، قبر حشر کو روشن کرنے کے لیے یہی کافی بس۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حالات پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذاتی آپس کے اختلافات سے بالاتر ہو کر
علمی اختلافات کو اچھے انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے کی، پہنچانے کی، ابلاغ و تبلیغ کی، اگلے کی بات سننا، اپنا زاویہ نظر اچھے انداز میں اس کو بتانا، سمجھنا، سمجھانا۔ اللہ تعالی ہمیں اس منہج کے اوپر فائز فرمائے اور اس کا کامل اللہ ہمیں فہم عطا فرمائے، دو جہانوں میں رسول اللہ کی ہر نسبت کا ادب عطا فرمائے۔